سفر میں کوئی دو بار نہیں لٹ سکتا، اور کون ہے جو سرے بازار نہیں لٹ سکتا؟ یا تو پولیس میں افسر ہو کوئی بھائی، یا پھر جس کا ڈاکو ہو رشتہ دار نہیں لٹ سکتا۔ اسٹریٹ کرائم کی شرح ہے بڑھتی جا رہی، تبھی آ رہے ہیں واسف چودھری۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں اور دھڑکتے دلوں، آپ سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہاں جی سر واسکٹ آپ پہ بہت جچتی ہے نا، آج تو فلاح فلموں کے ہیرو لگ رہے ہیں سر لگ تو رہے نا ہے تو ہیرو نا، اس طرح دے ہیرو نے پوچھو نا کوئی اپنی فلم دیکھی یار میں نے کوئی سینمے وڑن ہی نہیں دیتا۔ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀਰੋ ਸਾਰੀ ਫਿਲਮ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਐਵੇਂ ਟਾਈਮ ਹੀ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤਾ۔ اچھا ایسے ہیرو کو کاسٹ کرے نا تو پہلے دن ہی ڈائریکٹر سے کہتا ہے میں نے کوڑے تے نا بانا من ڈر لگتا۔ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀਰੋ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ, ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਲਮ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਨੱਸ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਲਾ ਫਿਲਮ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਆ। لیجیے بلاتے اپنے آج کے مہمانوں کو۔ ابھی ریسنٹلی نیو یارک فلم فیسٹیول کے اندر پاکستان کی ایک شارٹ فلم نے 3 بہت ہی پریسٹیجس ایوارڈز جیتے، جس میں بیسٹ ڈائریکٹر، بیسٹ فلم اور بیسٹ لیڈنگ ایکٹریس کا ایوارڈ تھا۔ فلم کا نام تھا دریا کے اس پار۔ ہماری پہلی مہمان اس فلم کی لیڈ ایکٹر جنہوں نے یہ ایوارڈ بھی جیتا، محترمہ ہبہ عزیز۔ ان کا ساتھ دینے کے لیے ہمارے دوسرے مہمان بھی اس فلم کے ایکٹر جناب میر حمزہ۔ ویلکم ٹو دا شو جی۔ سب سے پہلے تو بڑی بڑی مبارک ہو آپ لوگوں کو، آپ نے میرے ملک پاکستان کا نام روشن کیا۔ کیا بات۔ اور ایک پیارا سا شعر ہے آپ کے لیے، میرے پاس ایک بریکنگ نیوز ہے، غور سے سنیے گا۔ انٹرنیشنل فیسٹیول میں جا کر پھر ایک بار ایک نہیں 2 نہیں بھائی پورے 3 ایوارڈ پاکستان نے لیے ہیں جا کر اس پار۔ ਆਪਣੇ ਖਾਬ ਬਚਾਉਂਦੇ ਮਰ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਖਾਬ ਬਚਾਉਂਦੇ ਮਰ ਗਏ, ਦਿਲ ਦਾ ਹਾਲ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਮਰ ਗਏ, ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਨਸੀਬਾਂ ਮਾਰੇ, ਧੀ ਦਾ ਦਾਜ ਬਣਾਉਂਦੇ ਮਰ ਗਏ۔ سارے شعر میرا نہیں، میرے استاد محترم، میرے نجی استاد جی ڈاکٹر عابر لیاقت صاحب، انہوں دی کتاب آ رہی ہے ناچے ناگن بار بار۔ یہ انہوں دا شعر ہے کہ کچی کچی دال تے پکا پکا قیمہ، کچی کچی دال تے پکا پکا قیمہ، میں تیرا ارطغرل تے تو میری حلیمہ۔ جی ہبہ کیا حال ہے آپ کے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ بہت بہت مبارک ہو آپ کو۔ تھینک یو سو مچ۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ دریا کے اس پار فلم جس نے ابھی ریسنٹلی نیو یارک انٹرنیشنل فلم فیسٹیول کے اندر بیسٹ فلم، بیسٹ ڈائریکٹر اور بیسٹ لیڈ ایکٹریس کا ایوارڈ بھی جیتا، آپ لیڈ ایکٹریس کا ایوارڈ ہی جیت گئی۔ بس دیکھ لیں یہ آپ نے کیا کیا ایسا؟ میریاں دعائیں جی، بھائیوں کی تو ہوتی ہیں۔ جی تو آپ بتائیے، کام کیا، لگن کے ساتھ کیا۔ تو اس سے پہلے والوں میں نہیں تھا کیا لگن کے ساتھ؟ اس بار کیا آپ نے ایسا خاص کیا؟ پتہ ہے یہاں پر میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی کہ بہت ریئلسٹک رول تھا میرے لیے، اور ایک ایسا رول تھا جو انٹرنیشنلی اویئر کرنا بہت ضروری ہے، ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے سوسائڈل کیسز کے معاملات میں، کہ آپ کی مینٹل ہیلتھ کتنی ضروری ہے ان لڑکیوں کے لیے، ان لڑکوں کے لیے جو سفر کر رہے ہیں، وہ کچھ کہہ نہیں سکتے، کسی سے بات نہیں کر سکتے، اور پھر ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے ان کی لائف کے ساتھ، وہ اسٹیج پہ کہاں سے کہاں آ جاتے ہیں جہاں ان کو اپنی جان لینے پہ مجبور کر دیتے ہیں۔ تو یہ ان سب چیزوں کو لے کے مجھے لگتا ہے کہ ینگسٹر میں بہت زیادہ ڈپریشن آنا شروع ہو گیا، انزائٹی لیول بہت بڑھنا شروع ہو گئی ہے۔ آج کل جو ہمارے ماحول ہے کووڈ کی وجہ سے سب بند ہیں گھروں میں، اس سے اور زیادہ لوگ فرسٹریٹڈ ہو رہے ہیں۔ تو ایک وہ بھی پوائنٹ تھا میری لائف میں، میرے ساتھ کچھ خود بھی ایسا ہے
کہ میں بہت ڈپریشن میں رہی ہوں ایک ٹائم پر, تو میں اس چیز کو بہت ریلیٹ کر سکتی تھی بہت زیادہ, کہ ایک لڑکی جب بہت ساری چیزوں میں مبتلا ہوتی ہے, بہت ساری رسپانسبلٹیز میں مبتلا ہوتی ہے, تو ایسی کون سا ایک پن پوائنٹ ہوتا ہے اس لڑکی یا لڑکے کی لائف میں, انسان کی لائف میں, جب انسان کو یہ مجبور کر دیتا ہے کہ بس موت زیادہ آسان ہے جینے سے. سو یا اوکے. میر, آپ نے شو دیکھا ہوا ہے؟ جی سر بالکل دیکھا ہوا ہے, میں آپ کا بہت بڑا مداح بھی ہوں. ان کا آپ لوگوں کا بھی مہربانی سر, انہوں کا تو اج تک کوئی نہیں ہوا جی, اسی نہیں ہوئے. جی آپ بتائیں. تو سر میں نے آپ کا فارمیٹ دیکھا ہوا ہے, تو اندازہ مجھے کچھ ہے. چلیں بس ٹھیک ہے. اور فلم کے اندر لیڈ ایکٹر ہیں آپ, اور آپ نے ساتھ ڈائلاگز وغیرہ بھی لکھے؟ نہیں سر, میں لیڈ ایکٹر نہیں ہوں, میں سپورٹنگ ایکٹر ہوں. اچھا. فلم کے اندر میں ان کا ہسبینڈ ہوں. آپ ان کے ہسبینڈ ہیں؟ یہی سانو دکھ ہے جی. یار دیکھیں وہ ہیں, اب تو ہیں کیا جی. اچھا, اور آپ نے ڈائلاگز بھی لکھے؟ جی میں نے ڈائلاگ. اور میر ویسے آپ نے انجینئرنگ پڑھی ہوئی ہے یو ای ٹی سے؟ جی جی سر بالکل انجینئرنگ. یہ کیا تعلق ہے آپس میں؟ میں سر اس پہ تھوڑا سا یہ بتانا چاہوں گا, یہ فلم کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بھی اس پہ, تاکہ آپ کو کلیئر ہو جائے. یہ بیسیکلی ہماری جو پروڈیوسر ہیں نگت اکبر شاہ, یہ چترال سے ہی ہیں, جو اس وقت امریکہ میں رہ رہی ہیں. تو ان کا یہ برین چائلڈ تھا یہ سارا پروجیکٹ, کہ میں چترال میں ہوں, میں لوگوں کی الوفنس دیکھتی ہوں, میں ان کا ڈپریشن دیکھتی ہوں, تو اس کے حوالے سے کچھ لکھا جائے. تو ہمارے ایک سینئر ہیں, یو ای ٹی کے ہی ہیں, اور پروفیشنلی وہ تھیٹر بھی کرتے ہیں, شعیب سلطان. تو انہوں نے ان کے ساتھ ڈسکس کیا, تو ان کی بڑی مہربانی, میرے سے بہت زیادہ سینئر ہے لیکن انہوں نے مجھ پہ اعتبار کیا, ان سے انہوں نے کانٹیکٹ کیا کہ یہ ایک آئیڈیا ہے کہ سوسائڈ کے اوپر ہم کچھ, یا مینٹل ڈپریشن کے اوپر ہم کچھ لکھیں. تو میں نے ایک رف سا آئیڈیا دے دیا. اب اس کے بعد شعیب صاحب سے ایک ہی سوال تھا کہ ہم مینٹل ڈپریشنس کی بہت ساری ٹائپس ہیں, کوئی ایک وجہ بھی نہیں ہے, کوئی ایک ٹرگنگ پوائنٹ بھی نہیں ہے, ہر پرسن ٹو پرسن یہ ویری کر رہا ہے, کلچر ٹو کلچر یہ ویری کر رہا ہے. تو آپ کائنڈلی وزٹ کریں کہ چترال میں جا کے لوگوں سے پوچھیں ہو کیا رہا ہے. تو پھر 2-3 ماہ کا یہ پروسیس تھا, وہ وزٹ کیا, انہوں نے لوگوں سے ملے. بہت سے لوگ اس بارے میں بات کرتے ہوئے جھجکتے تھے, ڈرتے تھے. کچھ نے بات کی جن کے گھر میں کوئی جو ہے سوسائڈ کر لیتا تھا, تو وہ ظاہر ہے اب وہ ایک اسٹیریوٹیپیکل سی بات ہے, کوئی اس بات کو ڈسکس نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے. تو خیر ہم نے مختلف وجوہات ہم نے وہاں پر دیکھی. لیکن ادروائز وہاں پہ لوگ بہت اچھے ہیں, فرینڈلی ہیں, ملنسار ہیں, خوبصورت لوگ ہیں دل سے بھی, اور وادی بہت خوبصورت ہے وہاں کی. لیکن وہاں کی جو گھٹن ہے نا, اس کو ہم نے ہائی لائٹ کیا. تو پھر ہم نے کچھ جو ماہر نفسیات سے ان سے بھی بات کی, تو انہوں نے بھی اس بات کو کہا کہ یہ پرسن ٹو پرسن ویری کر رہا ہے, آپ کسی ایک وجہ کو نہیں لے سکتے. تو پھر ہم نے کیا یہ کہ وہاں پر جتنی بھی 3-4 وجوہات تھیں اس ڈپریشن کی, اس کا پھر ہم نے ایک خیالاتی جو کردار تھا گلزرین کا, وہ ہم نے کریٹ کیا, کہ اس کی ہم نے پوری لائف جرنی دکھائی, کہ بچپن سے لے کے اس کی میرڈ لائف تک جو اس کو ڈپریشن کا جو شکار رہی مختلف مقامات کے اوپر, چاہے اس کا لو سٹوری کا سین ہو, چاہے اس کا باپ کے ساتھ ریلیشن, چاہے اس کا ہسبینڈ کے ساتھ ریلیشن, چاہے اس کا ایجوکیشنل پوائنٹ آف ویو ہو, وہ ساری چیزیں ہم نے ملا کر اس کو کمپیل کیا, جو کہ ہمارا چترال کے اندر بہت رزلٹ آتا ہے بدقسمتی سے. ٹو اینڈ پہ دریا پہ چھلانگ لگائے. آل اوور دا کنٹری, ہمارے پاکستان میں جو سب سے زیادہ سوسائڈل کیسز ہیں وہ چترال میں ہی پائے جاتے ہیں. اچھا, تو یہ ریزن بھی تھی چترال میں جا کے وہیں پہ ویری جا انٹرسٹنگ, بیکاز یوزلی جو ہمیشہ کسی بھی ناردرن ایریا یا ماؤنٹینس ایریا کے ساتھ ایٹریبیوٹ کیا جاتا ہوتا ہے کہ ایک خوبصورتی کا ایلیمنٹ ہے, اور پہاڑ ہیں, اور نظارہ بڑا اچھا ہے, لیکن ایک ہیومن لائف کے اوپر کیا امپیکٹ ہو رہا ہے, مے بی اس سارے سراؤنڈنگ کا یہ پرسپیکٹیو ہم نہیں دیکھ پاتے, یا ہمیں نہیں دکھایا جاتا, یا ہم نہیں سوچتے اس کے بارے میں. ایک مگر ایک ریالٹی تو ہے انسانی زندگی کی, کہ یہ بھی وہاں پہ ہوتا ہے. تو یہ اس چیز نے آپ کو کمپیل کیا لکھنے پر, اور آپ نے پھر ایونچولی جا کے یہ چیز لکھی؟ بالکل سر, اور جب ہم وہاں پر گئے تو یقین مانیے ہمیں اپنے گورنمنٹ سے بڑے جو ہے اختلافات ہوں گے, ہم آئے روز شکایات کرتے ہیں. یقین کیجئے ہم جب ان علاقوں میں 6-7 دن وہاں پر رہے, دیہاتوں میں گئے, تو میں پتہ چلا ہم یہاں یورپ میں رہ رہے ہیں. وہاں پر سر نہ سگنل آتے ہیں موبائل کے, نہ پانی کا انتظام ہے, سڑک سرے سے نہیں ہے. مرن تو پھر دہلی کرنا نا پھر. اب ایگزیکٹلی یہی بات ہے کہ وہاں پر اوپر سے وہ پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں, تو آپ نے پڑھا بھی ہے, آپ کے پاس کوئی اپرچونٹی بھی نہیں ہے, آپ اپنے جذبات بھی شیئر نہیں کر سکتے. سنگلاخ چٹانوں کے ساتھ آپ کتنی بات کر سکتے ہیں. خوبصورتی تو ان کے لیے ہے جن کو یہ پہاڑ نہیں نظر آ رہے, جن کو ہر وقت پہاڑ نظر آ رہے ہیں, ان کے لیے تو یہ بڑے خوفناک سی چیز ہے. وہ تو صرف ٹکر ہی مار سکتے ہیں نا, انجوائے نہیں کر سکتے. یہی ہو رہا ہے الٹیمیٹلی, وہ ٹکریں ہی مار رہے ہیں جو ان کی بالخصوص جو یوتھ ہے. تو ہم نے اس کو ایک سنسیئر سی کوشش کی, تو اللہ نے سرے چڑھا دی.
اور اس کے اندر یہ آپ کے ڈائریکٹر کو بھی بیسٹ ڈائریکٹر کا ایوارڈ ملا ہے. بالکل. میں ہماری جو ساری ٹیم کے جو سلطان ہیں وہ بیسیکلی شعیب سلطان ہیں, کیونکہ یہ کریڈٹ سارا جو ہے ان کا ہے پروڈیوسر کے بعد, کیونکہ پروڈیوسر تو انہوں نے تو ایک آئیڈیا دے دیا, باقی جو ساری دوڑ دھوپ تھی وہ شعیب سلطان نے جو ہے وہ کی. تو انہوں نے سنگل ہینڈڈلی ون مین آرمی بن کے انہوں نے اس سارے پروجیکٹ کو چلایا. میر بھائی ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੀਬਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਬਣੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਵਧਾਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਫਿਲਮ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਲਈ ਸੀ, ਹਿਬਾ ਦਾ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ.